تو ابھی ہم جو ہمارا موضوع چل رہا ہے منصوبات کا، اس کی طرف اگر آئیں تو ہم نے پچھلی کلاس میں یہ دو تو کر لیے تھے، مفعول بہ اور مفعول لہ، یہ بھی ہو گیا تھا، اور مفعول فی ہو گیا تھا۔ مفعول بہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو مفعول کے طور پر آتا ہے، یعنی اس جملے میں جس چیز پر عمل ہوا ہے، فعل ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول بہ، یعنی اس پر فعل ہوا ہے، تو وہ نصبی حالت میں آتا ہے۔ جب کوئی اسم فاعل کے طور پر آئے گا تو رفعی حالت میں آئے گا، اور مفعول کے طور پر آئے گا تو وہ نصبی حالت میں آئے گا۔ جیسے ہم نے کچھ مثالیں بھی دیکھیں گی کہ کتبت رسالتن، میں نے لکھا ایک خط۔ اب رسالتن تھا نا ایک خط، لیکن وہ رسالتن کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے اوپر لکھنے کا عمل ہوا ہے۔ تو جملے میں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ کتبت رسالتن، یا اگر میں کہوں اکتب رسالتن، میں ایک خط لکھ رہا ہوں یا میں ایک خط لکھوں گا، تو وہ جس طرح بھی ہو، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، تو وہ جو خط ہے اس پہ چونکہ لکھنے کا عمل ہو رہا ہے تو لہذا وہ نصبی حالت میں آئے گا۔ تو وہ یعنی رسالتن ایسے جو تھا، تو جب میں نے کہا کتبت، اب یہ عمل ہو گیا اس پہ، تو یہ کتب رسالتن کی بجائے رسالتن ہو گیا۔ یہ تو ہے فعل مفعول بہ جو ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے کور کیا تھا۔ اچھا، دوسرا ہم نے پڑھا تھا مفعول فی۔ مفعول فی میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو چیزیں تھیں، کون کون سی؟ ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان کیا ہے؟ ایسا ظرف جس میں زمانہ پتہ چلے کہ یہ کام کون سے وقت میں ہوا ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ صبح، دوپہر، شام، آج، کل، پرسوں، ٹھیک ہے، شام، آج شام، کل شام، یہ جو ٹائم ہم اس میں دیتے ہیں نا اپنی بات میں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ظرف زمان کہلاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی زمانہ کہتے ہیں نا، تو اسی سے ہے ظرف زمان۔ تو جب ہم کسی جملے میں وقت کا استعمال کریں گے تو ہم اس کو بھی نصبی حالت میں لکھیں گے۔ جیسے ہے صباحن، صباحن ہے نا صبح، تو صباحن ہو جائے گا جب جملے میں وہ آئے گا صبح کے وقت۔ جیسے میں کہوں نسافر صباحن، ہم سفر کریں گے صبح کے وقت، تو صباحن ہو جائے گا۔ یا میں کہوں کہ جی نذهب الى المدرسة غدن، ہم کل اسکول جائیں گے، تو اب غدن نصبی حالت میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور کوئی ٹائم آپ اصیلاً شام کو کہہ سکتے ہیں، نہاراً دن کے وقت، ٹھیک ہے، یا یومن، ٹھیک ہے، ایک دن۔ تو اس طرح کا جو بھی ٹائم کا ذکر آئے گا تو وہ اسم جو ہوگا وہ نصبی حالت میں آئے گا، تو یہ ہوگا ظرف زمان۔ دوسری چیز مفعول فی میں کیا ہے؟ ظرف مکان۔ مکان سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں نا جگہ، ٹھیک ہے، تو جگہ کا تعین جب ہو رہا ہو کسی جملے میں کہ جی کون سا فعل کہاں پہ واقع ہوا ہے، تو وہ جو کہاں کا جواب ہے نا وہ جگہ کا تعین کرے گا، تو وہ جو اسم اس وقت کو ظاہر کرے گا وہ بھی نصبی حالت میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم جتنے بھی پڑھ رہے ہیں یہ منصوبات ہیں، یعنی ایسے اسم ہیں جن پہ نصب آتا ہے۔ ہم ویسے پہلے بھی کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں جو منصوبات کی طرح سے آتے ہیں، وہ کسی نہ کسی عامل کی وجہ سے ان پہ نصب آتا تھا، ٹھیک ہے، وہ مبتدا اور خبر اور جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھے تھے۔ لیکن یہ چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی سبب سے ان کے اوپر نصب آ رہا ہے۔ یہ ہم نے بنیادی طور پر 6 چیزیں طے کی تھی، جن میں سے 2 ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی اور 2 آج پڑھیں گے اور 2 انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ تو جو پچھلی دفعہ پڑھی تھی وہ مفعول بہ کا میں نے ذکر کیا، اور مفعول فی میں ظرف زمان ہو گیا، اور ظرف مکان کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو ظرف مکان کیا ہے کہ یہ چیز کہاں پہ ہوئی ہے، یہ واقعہ کہاں پہ ہوا ہے۔ تو اس کے لیے کون سے الفاظ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں؟ جگہ کے لحاظ سے
کہ جی اوپر ہے یا نیچے ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے، سامنے ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ سارے مکان کا تعین کرتے ہیں، تو ظرف مکان ہوگا۔ جیسے میں کہوں کہ جلست تحت الشجرتی، تو میں درخت کے نیچے بیٹھا، تو تحت جو آخری تا ہے اس کے اوپر زبر آئے گی تو یہ منصوب ہو جائے گا۔ اسی طرح کہیں کہ جی قاموا امام المسجدی، وہ مسجد کے سامنے کھڑے تھے یا کھڑے ہوئے، تو اماما میم کے اوپر جو زبر آئی ہے یہ نسبی حالت اس لیے کیونکہ یہ ظرف مکان ہے۔ تو یہ ہم نے زیادہ مثالیں اور تفصیل کے ساتھ پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، یہ جسٹ اس کی ریویژن تھی دونوں چیزوں کی۔ آج ہم نے جو منصوبات پڑھنے ہیں وہ ایک تو ہے مفعول لہو اور دوسرا ہے مفعول مطلق، یہ ہم دونوں آج کور کریں گے۔ اچھا، مفعول لہو کا ایک دوسرا نام دیا ہے، اس کو مفعول لہو کے بجائے مفعول لأجلہ، مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس سبب سے استعمال ہوا ہے، یعنی اس جملے میں جو بھی فعل ہو رہا ہے، جس کام کا ذکر ہو رہا ہے، اس کام کے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ جو مفعول لہو یا مفعول لأجلہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فعل ہو رہا ہے جملے میں اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس فعل سے، اس اسم سے اس فعل کی وجہ پتہ چلے گی۔ اور جب کوئی اسم کسی جملے میں فعل جو ہو رہا ہے اس کی وجہ بیان کرے تو وہ بھی منصوب ہوگا، اور اس کو کہیں گے مفعول لأجلہ یا مفعول لہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں اگر کہ جی جلسہ خوف، اب یعنی کوئی شخص بیٹھا ہے، ویسے تو ہم کہتے ہیں جلسہ، وہ بیٹھا۔ اب اگر اس کا سبب جاننا چاہیں کہ جی وہ کیوں بیٹھا ہے، آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے یا وہ کسی ڈر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ویسے تو اس کو جانا تھا لیکن وہ کسی ڈر کے سبب وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اگر کہیں گے نا جلسہ خوفن، تو اس کا مطلب ہے وہ ڈر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو سبب ہے اس کے بیٹھنے کا وہ چونکہ اس اسم میں بیان ہوا ہے تو لہذا یہ نسبی حالت میں آ گیا، اس کو خوفن نہیں کہیں گے، خوفن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں کام التلمیذ مؤدبا، کاما کا مطلب کھڑا ہونا، التلمیذ شاگرد ہو گیا۔ اب یہ تلمیذ چونکہ فاعل ہے تو یہ فاعل ظاہر ہے، اس میں فاعل مستتر تھا، چھپا ہوا تھا، اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے کہ کون بیٹھا۔ اگر یہاں ہم لگا دیں جلسہ ولدن، ایک لڑکا بیٹھا خوف کی وجہ سے، تو وہ اس کا فاعل ہو جائے گا، وہ پھر رفعی حالت میں آئے گا۔ اسی طرح یہاں تلمیذ چونکہ فاعل ہے تو یہ رفعی حالت میں آیا تلمیذ، لیکن مؤدبن یعنی وہ کھڑا کیوں ہے شاگرد، ادب کی وجہ سے، یعنی اس کے سامنے استاد کھڑا ہے تو وہ جو شاگرد ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے، تو وہ بیٹھ نہیں رہا ادب کی وجہ سے، کہ تاکہ استاد بیٹھ جائے گا تو پھر میں بھی بیٹھ جاؤں گا، تو یہ اس کا سبب ہے کھڑے ہونے کا، یعنی ادب کی وجہ سے کھڑا ہے تو لہذا یہ نسبی حالت میں آئے گا، مؤدبن نہیں آئے گا، مؤدبن۔ اسی طرح اور مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی کسی جملے کے اندر جو فعل ہے، جو عمل ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، اس کا سبب بیان کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں آتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول لہو بھی کہتے ہیں اور مفعول لاجلہ، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ملتا جلتا ہے کہ جی یہ
کس وجہ سے ہے یا یہ اس کا سبب کیا ہے اس فعل کا. اچھا اگلا ہے ہمارے پاس مفعول مطلق. اچھا مفعول مطلق جو ہے یہ ہوتا ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. ویسے تو ہم نے پہلے بھی بہت سے طریقے پڑھے ہیں کسی جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. ابھی ہم نے ریسنٹلی جملہ جو فعلیہ ہے فعل مضارع جس میں استعمال ہو رہا ہو تو ہم نے سیکھا تھا کہ اس میں تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کا استعمال کر کے تاکید پیدا کرنے کا طریقہ سیکھا تھا. تو وہ ایک طریقہ تو وہ ہے. اور بھی چونکہ طریقے ہیں, جس طرح ہر زبان میں ہوتا ہے ایک بات کو بیان کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کوئی کسی طریقے سے بیان کرتا ہے, کوئی کسی طریقے سے بیان کرتا ہے. تو ایک ہی شخص ایک وقت پہ وہی بات اور الفاظ استعمال کر کے کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں وہی بات وہی مقصد بیان کرنا ہے اس نے, لیکن الفاظ مختلف استعمال کرتا ہے, لہجہ مختلف استعمال کرتا ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں بھی مختلف طریقے ہیں. تو تاکید پیدا کرنے کے لیے جملے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں مفعول مطلق کا استعمال ہوتا ہے. اچھا مفعول مطلق بھی ایک اسم ہے اور وہ بھی نسبی حالت میں آتا ہے, اور عام طور پر جو فعل ہوتا ہے اسی کے مادہ سے وہ اسم بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو ڈفرنٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی اس کا ہم معنی ہو سکتا ہے, یا تو بالکل ہی وہی مادہ ہوگا اور یا پھر اس کا ہم معنی ہوگا جو مفعول مطلق ہوگا. جو جملے میں فعل استعمال ہوا ہے دو طریقے ہوں گے مفعول مطلق لانے کے, وہ بعد میں آئے گا اسمیہ حالت میں اور نسبی حالت میں, اور اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. اکثر 90% یا اس سے بھی زیادہ تو وہ آپ کو جو استعمال نظر آئے گا وہ اسی فعل کے مادے سے وہ اسم بنا ہوا ہوگا. لیکن بعض اوقات کوئی اور اسم استعمال ہوگا, اس کا مادہ ڈفرینٹ ہوگا لیکن اس کا معنی وہی ہوگا جو کہ فعل والے جو مادہ ہے اس کا ہو. تو وہ مفعول مطلق کہلائے گا. اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے, اس جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے. اس کا الگ سے کوئی معنی نہیں آئے گا لیکن وہ جو فعل ہو رہا ہے اس جملے میں اسی میں تاکید یا زور پیدا کرنے کا سبب بنے گا وہ مفعول. اچھا مثال کے طور پر میں اگر بالکل سمپل کہہ دوں انا خائف, اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں خوف زدہ ہوں, میں ڈرا ہوا ہوں. لیکن اگر میں نے کہنا ہو کہ جی میں بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوں, میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں, تو اس کا بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آگے خافن لگا, انا خائفن خافن. اب یہ خافن بھی اس کا مادہ بھی وہی ہے اور اس کا مادہ بھی وہی ہے. تو خائفن یہ جملہ اسمیہ ہے, انا خائفن یعنی انا مبتدا ہے اور خائفن خبر ہے, میں خوف زدہ ہوں. اور آگے اگر خافن لگ گیا تو یہ کیا بن گیا کہ میں بہت خوف زدہ ہوں. اب اس کا ہم نے الگ سے معنی نہیں لکھنا اس میں جملے میں, یا سننے والے کے ذہن میں کوئی یہ نہیں آئے گا کہ جی ہم یہ لکھیں گے کہ جی میں خوف کی وجہ سے خوف زدہ ہوں. وہ ایسا جملہ اس کا مطلب نہیں بنے گا, بلکہ خافن کا مطلب یہ ہے کہ اسی فعل کے اندر اسی بات کے اندر زور پیدا ہو رہا ہے کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات یہ تعداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہے نا کہ جی شربتو میں نے پیا, بس میں کہہ دوں القہوہ, شربتو القہوہ تھا. اب یہ ہو گیا مفعول بہی. مفعول بہی ہم پڑھ چکے نا کہ جس چیز پہ عمل ہو اس کو مفعول بہی کہتے ہیں اور وہ بھی نسبی حالت میں ہوتا ہے. تو القہوہ تھا. پھر آگے میں کہہ دوں شربتن, شربتن. اب یہ جو شربتن ہے نا اس کا کوئی الگ سے اپنا معنی نہیں ہے, بلکہ اس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو پینے کا کام ہے یہ میں نے ایک بار کیا ہے. تو یہ مفعول مطلق کا تھوڑا کبھی کبھار استعمال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تعداد ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب شربتن کا مطلب ہے کہ میں نے ایک بار قہوہ پیا ہے, لیکن اس کا استعمال کم ہوگا. مفعول مطلق زیادہ تر
زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی بہترین مثال جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے. رتل قرآن ترتیلا. اب یہ دیکھیے یہ مثال یہ ایسے مثال ہے جو ہم سب نے کئی بار سنے ہوئے ہیں, قرآن پاک میں پڑھے ہوئے بھی ہیں. رتل یہ تو ہو گیا فعل امر. رتل تو پڑھ, رک رک کے پڑھ, ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. کیا پڑھ؟ القرآن. القرآن کیوں آیا نسبی حالت میں؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہم مفعول بہ کا ذکر پہلے کر چکے ہیں, یہ ہے مفعول بہ, یہ ہے فعل امر, اور یہ ہے ترتیلاً. اور اگر ہم رکیں گے تو ہم کہیں گے ترتیلا. اب اس کا الگ سے معنی نہیں ہے, یہ اسی مادے سے بنا ہے. جیسے نا رتل تو را تا اور لام, کسی میں بھی را تا اور لام سے ہی یہ بنا ہے ترتیلا. تو اس نے کیا کیا ہے, اس نے اس جملے میں زور پیدا کر دیا ہے کہ تو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ, تو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ. تو یہ ترتیل کا الگ سے معنی ہم اس کے لفظ سے نہیں نکالیں گے, بلکہ یہ اسی میں زور پیدا کرے گا, رتل. ٹھیک ہے, تو یہ مفعول مطلق کیا ہے؟ ایسا اسم جو کسی جملے میں ہونے والے فعل میں زور پیدا کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق, یعنی اس میں یہ بہت زیادہ تاکید یا زور پیدا کرتا ہے. تو اس کی آپ نے ایک دو مثالیں دیکھی ہیں. اور دوسرا کیا ہوا؟ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ, یعنی جو اس جملے میں ہم جس کام کے ہونے کا یا کام کے کرنے کا ذکر کر رہے ہیں, اس کا سبب اگر بیان کیا جائے جملے کے آخر میں, عام طور پر نکرہ حالت میں ایک اسم آتا ہے جو کہ نسبی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں ہماری آج کی. اس کو ہم تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں نوٹس میں جا کے, تو اس میں ہمیں کچھ اور مثالیں مل جائیں گی, تو ہماری یہ زیادہ ایکسپلینیشن ہو جائے گی. ابھی جیسے آپ کے سکرین پہ آ رہا ہے, تیسرا منصوب جو ہم نے آج شروع کیا, مفعول لہو یا مفعول لاجلہ. اچھا, یہ جو لاجلہ ہے نا, یہ ٹائپنگ میں صحیح نہیں لکھا ہوا, یہ میں نے جو سکرین ادھر لکھا ہے نا بورڈ میں, لاجلہ, اس میں یہ جو جیم کے بعد حمزہ ہے یہ اضافی لگ گیا, یہ صحیح نہیں ہے. اچھا, یہ مفعول ایسا اس میں نکرہ منصوب ہے جو فعل کے ہونے کا سبب اور عرض بیان کرتا ہے. جیسے یہاں کیا مثال دی ہوئی, اکلت الطعام, میں نے کھایا کھانا, ہنیئن مریئن. یہ اب جملہ جیسے ہمارے ہاں محاورے ہوتے ہیں, ایڈیم ہوتے ہیں نا, اسی طرح عربی میں بھی اپنے ایک ہوتے ہیں. تو ہنیئن مریئن کا مطلب ہے مزے لے لے کے کھانا. ٹھیک ہے, انجوائے کرتے ہوئے کھانا. تو یہ یعنی جو کھانا ہے اس نے اس کا سبب بیان کیا کہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے وہ کھایا ہے یا مزے لے لے کے کھا رہا ہے, تو یہ ہو گیا اس کا مفعول لاجلہ, اور لہذا اسی لیے یہ ہنیئن مریئن یعنی نسبی حالت میں آیا ہے. اسی طرح دوسری مثال کیا دی ہوئی ہے یہاں, کنت امام الاستاذ, میں استاد کے سامنے کھڑا ہوا. کنت امام الاستاذ مؤدبا, یہ میں نے اس کا استعمال یہاں بھی کیا تھا, اچھا وہ مٹا دیا ہے, یعنی میں نے التلمیذہ لکھا تھا تو یہ الاستاد کی بات ہوئی ہے. کنت امام الاستاذ مؤدبن, میں استاد کے سامنے احتراماً کھڑا ہوا. تو اصل چیز یہاں کیا ہے, مؤدبن. مؤدبن کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نسبی حالت میں اس لیے آیا کیونکہ یہ کھڑے ہونے کا سبب بیان کر رہا ہے کہ وہ کیوں کھڑا ہوا ہے, ادب کی وجہ سے. اسی طرح اگلا ہے جی, فاطمہ تو جالستن, فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے. کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ حیاءن, شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے. تو اس کے بیٹھنے کا سبب کیا ہے کہ وہ شرم کے وجہ سے یا حیا کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے, تو لہذا حیاءن ہو گیا. حیاءن تھا بنیادی طور پر, تو وہ چونکہ یہ مفعول لہو کے طور پر استعمال ہوا ہے تو حیاءن ہو جائے گا. تو یہ آ گیا نسبی حالت میں مفعول لہو. اچھا, اسی طرح جی قرآن میں سے مثالیں ہیں, یدعون ربہم خوفا و طمعا, وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کی وجہ سے پکارتے ہیں.
اب یدعونا پکارنا ہے، تو پکارنا عمل ہے اس جملے میں، اور جملے میں اس عمل کا سبب کیا بیان کیا گیا ہے؟ خوف اور طمع. تو لہذا یہ چونکہ مفعول لہو کی مثالیں ہیں تو اس لیے یہ نسبی حالت میں آئی ہیں. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، اعینہم تفیض من الدمع حزنا، ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے رنج کے سبب. یہ جو حزنن ہے نا، حزنن، اعینہم تو یہ تو ہو گیا فاعل، اعینہم ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع یعنی وہ ان آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے، یہ فعل ہو رہا ہے. آنکھوں پہ فعل کیا ہو رہا ہے؟ آنسو جاری ہونے کا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ رنج یا غم یا دکھ. تو اس کا اس لیے حزنن جو ہے نا یہ نسبی حالت میں ہے، کیونکہ یہ مفعول لاجلہ ہی یا مفعول لہو ہے. اچھا، یہ ہو گئی مفعول لہو کی مزید مثالیں ہمارے نوٹس میں جو دی گئی ہیں. آگے جو ہمارا مفعول مطلق، اس کو مفعول مصدر بھی کہتے ہیں. تو اس کی بارے میں ہم چونکہ پہلے تھوڑا میں نے بتایا جیسے کہ مفعول مطلق وہ منصوب اسم نکرہ ہے جو خبر کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں زور دینے کے لیے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ الخادم خائف خوفن. اس سے ملتی جلتی مثال میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. ملازم بہت ڈرا ہوا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ملازم ڈر سے ڈرا ہوا ہے، یعنی خوفن جو ہے بعد والا، یہ اس خائفن کا جو عمل ہے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا اور اسی لیے یہ منصوب ہے. تو ملازم بہت ڈرا ہوا ہے. اگر ہم کہیں الخادم خائفن تو ہم کہیں گے خادم ڈرا ہوا ہے، لیکن اگر وہ بہت ڈرا ہوا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ساتھ اسی مادے سے ایک اسم لگا دیا خوفن نسبی حالت میں، تو اس سے زور پیدا ہو گیا. اچھا، یہ المرید شارب شربتن، یہ بھی مثال پہلے میں دے چکا ہوں. اچھا، آگے قرآن میں سے مثالیں، لا تبذر تبذیرن. اب یہ دیکھیے، یہ نہیں کا استعمال ہوا ہے، فعل نہیں کا، کہ لا تبذر فضول خرچی نہ کرو. لیکن تبذیرن آیا ہے تو اس کا مطلب فضول خرچی بالکل نہ کرو، فضول خرچی ہرگز نہ کرو. اسی میں تبذروں میں زور پیدا کرنے کے لیے اسی مادے سے آگے اسم لکھا گیا ہے نسبی حالت میں، تو اس لیے اس کے اوپر دو زبر ہیں، تبذیرن. اسی طرح ورتل القرآن ترتیلا، اس کا ذکر پہلے ہم نے کر لیا. پھر آگے گیا جی فدمرنا ہا تدمیرا. اب اس میں بھی وہی ہوا ہے کہ دمرنا ہا کیا ہے؟ پس ہم نے اسے پوری طرح برباد کر دیا. یہ ہے فعل ماضی جمع متکلم، فدمرنا، پس ہم نے برباد کر دیا ہا اسے. یہ اس کا مفعول ہو گیا. مفعول بھی یہ ہا یہاں پہ یہ یعنی ضمیر کے طور پر آیا ہا. اور تدمیرن یہ کیوں آیا ہے؟ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے اسے بری طرح تباہ کر دیا، پوری طرح برباد کر دیا. تو تدمیرہ کا الگ سے معنی نہیں ہے، بلکہ اس نے دمرنا کے عمل میں زور پیدا کیا ہے. تو امید ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے دونوں، کہ جو مفعول مطلق ہے اس کے ساتھ جو آئے گا آخر میں اسم نکرہ نسبی حالت میں، وہ ہوتا ہے اسی مادے سے جس مادے سے فعل استعمال ہوا ہے اس جملے میں. اور اس سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس فعل میں زور پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا. جبکہ مفعول لہو اور مفعول لاجلہ ہی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس فعل کا سبب بیان کرتے ہیں کہ جس کام کا ذکر ہے اس جملے میں اس کی وجہ کیا تھی. تو یہ دو منصوبات ہم نے مزید آج ڈسکس کر لیے ہیں. اور اب ہمارے پاس جو دو رہ گئے ہیں، ایک تمییز ہے، ایک حال ہے. یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کا اوورال ایک ریویژن کر کے پھر اس کی اگر مثالیں آخر میں اگر ہیں اس کے نوٹس میں تو وہ مشق جو ہے وہ اگر ہے تو وہ پھر ہم اپنے آپ کے لیے ایک طرح کا ہوم ورک بن جائے گا. آج ہمارے پاس کیونکہ ابھی پچھلے لیسن کی ایکسرسائز ہے جو ہم نے کرنی ہے. یہ ویسے جو اس کے بعد دیا گیا پیراگراف یہ آپ کر لیجئے گا. چلیں، یہ ویسے اس کے ساتھ اس کا تعلق چاہے نہ بھی ہو، لیکن یہ عام طور پر چونکہ ہم جو فعل والا حصہ کر رہے ہیں تو اس میں فعل ماضی اور فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے یہ ایکسرسائز کر لینی ہے. یہ جو ایک مضمون دیا گیا نا پیج نمبر
75 पे, अमलुन खैरुम मिन मसअलती। तो ये वाला छोटा सा पैराग्राफ है, इसका तर्जुमा आपने करना है, जिसको हम फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद और मजीद एक्सरसाइज इसके आगे नहीं दी गई। फिर आगे ये हमारा अगले लेसन में 2 जो मंसूब रह जाएंगे वो हैं, और इनके आखिर में भी ये एक मजमून ही है और एज सच कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये थोड़ा सा जो काम था इस लेसन में हमने जो टारगेट किया था वो तो हो गया पूरा। अब जो है ना, मैं पिछले लेसन की जो एक्सरसाइज थी कि बाकी सब तो इन्होंने सही किया हुआ है। पहली लाइन अगर आप देखें, दाराबा दुरेबा मजहूल भी ठीक है, यदरिबु ये गायब का हो गया, वो मारता है, युदरबु उसको मारा जाता है, ये मफूल हो गया, सॉरी मजहूल हो गया, और तदरिबु तू मारता है हाजिर के लिए, और इदरब ये हो गया अमर का हाजिर का कि तू मार, इदरिब। लेकिन जो गायब का है ना अमर, वो कॉलम इन्होंने छोड़ दिया है, और उसका मैं आपको बता रहा था कि ले यदरिब, हमने ये पढ़ रखी है चीजें, ये उसकी जस्ट रिवीजन है। तो जब हम कहते हैं ना कि जो बंदा मौजूद नहीं है उसके बारे में अगर अमर की बात की जाए, कि हुक्म की बात की जाए, कि उसे चाहिए कि ऐसा करे, या उनको चाहिए कि वो स्कूल जाएं, उनको चाहिए कि वो अपना होमवर्क करें, इसी तरह मुतकल्लम के लिए भी होता है कि जी मुझे चाहिए कि मैं अच्छे काम करूं, मुझे चाहिए कि मैं बैठ जाऊं, हमें चाहिए कि हम बाहर ना जाएं। तो ये मुतकल्लम के लिए है, और गायब के लिए उस या उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इधर तो हो गया हाजिर के लिए कि तू मार। लेकिन अगर हमने कहना हो कि उसे चाहिए कि वो मारे, तो फिर क्या होगा, ली यदरिब, लाम उसके नीचे जेर और फिर यदरिब, वो मदारे से बन जाएगा। तो फेल नहीं क्या है, ला तदरिब तू मत मार, और फाइल क्या है, दारिबुन मारने वाला, और मफूल क्या है, मदरूबुन जिसको मारा जाए। जैसे है ना कातिलुन मकतूलुन, ये लफ्ज हमने सुने हुए ना, तो ये उसी वजन पे आएंगे। अच्छा, मैं एक बात और बता रहा था, जब ये स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हो पा रही थी, तो कि ये इरफान साहब ने ये जो किया है ना, इन्होंने आखिरी वाला जो इस कॉलम है मफूल का, उसमें इन्होंने उसको रफ़ई हालत में नहीं लिखा। लेकिन हम जब नॉर्मली इस्तेमाल करेंगे मफूल इसम को, तो उसको रफ़ई हालत में लिखेंगे जब तक कि वो जुमले में इस्तेमाल ना हो। जुमले में इस्तेमाल जब होगा तो मफूल के तौर पर जो इसम आएगा वो मंसूब आएगा। लेकिन अब इसको हम काम करते हुए हम यही लिखेंगे मदरूबुन। तो इसी तरह आगे नसरुन से यानी मदद करना, तो नसरा, नुसरा, यंसुरु, युनसरु, तनसिरु। अच्छा, ये इन सुर नहीं है, ये उन सुर है। याद है आपको कि हमने देखा था कि जब हमने बनाना है अमर, तो हम क्या करते हैं कि पहले उसको फेल मदारे हाजिर की शक्ल में करते हैं। तो ये चूंकि बाब नसरा है ना, ये तो खुद भी बल्कि नसरा है, तो नसरा यंसुरु, तनसुरु, तनसुरु पे हम जब पहुंच गए तो फिर हमने ता जो अलामत मदारे है वो हटा दी। उसके बाद क्या किया, हमजा लगाया, और हमजा को हमने क्या देनी है हरकत, या तो जेर देनी है या पेश देनी है। उसके बाद हमने कैसे ये पता चलेगा कि हम उसका ऐन कलमा देखेंगे। ऐन कलमा यहाँ क्या है, स्वाद, और स्वाद है पेश वाला, तो लिहाजा हमजा के ऊपर पेश आएगी, तो ये बनेगा उनसुर। तो इसी तरह जब गायब का आएगा तो ले यंसुर, फिर ला तंसुर, फिर नासिरुन और मंसूरुन। ठीक है, तो इसी तरह मैं देखूं, अगर ये आपसे मैंने शेयर तो कर दिया था पेज, इसमें और हम देख लेते हैं, अगर कोई तस्हीह होने वाली है तो वो मैं बता देता हूँ। फतहा, ठीक है जी, फुतिहा, यफ्तहु, युफ्तहु, तफ्तहु, इफ्ता और ले यफ्ता, ये जो छोड़ा हुआ। तो ला तफ्ता भी ठीक है, फातिहुन मफ्तूहुन। इसी तरह हासिबा, हुसिबा, यहसिबु, युहसिबु, नहीं ये युहसिबु नहीं होगा, युहसाबु, क्योंकि फेल मदारे मजहूल का हमने देखा था कि ये जो है ना यफअलु से युफअलु, ऐन कलमा जबर वाला ही होगा, तो लिहाजा ये युहसाबु होगा। इसी तरह आगे क्या है जी, तहसिबु और एहसिब, और एहसिब से बाद आगे क्या आ जाएगा, ले यासिब, और ला तहसिब होना चाहिए, तहसिब नहीं, ला तहसिब, क्योंकि वो अलामत तो उसकी वही रहेगी ना, हासिबुन महसूबुन। ठीक है जी, अब ये जो है ना कारोमा, कारोमा और कोरेमा, अच्छा ये कोरेमा होना चाहिए क्योंकि ये फेल माजी का मजहूल है, तो कोरेमा होगा। यकरुमु युकरामु,
پھر آگے کیا ہے جی تکریمو، تکرومو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اکرم بھی ٹھیک ہے. پھر لے یکرم، لے یکرم یہ جو خالی چھوڑا ہوا ہے. تو لا تکرم کارمن مکرومن، ٹھیک ہے. پھر قتلا، قتلا، یقتلو، یقتلو، اور تقتلو، ٹھیک ہے. تقتلو اور اقتل ہوگا. یہ جو انہوں نے لکھا نا اقتل، یہ اقتل صحیح نہیں ہے، یہ ہوگا اقتل. یہ جس طرح میں نے وہ آگے آپ کو عنصر کی بتایا کہ نا تفصیل، اسی طرح یہ اسی وزن پہ ہے. باب یہ باب ناصرہ سے ہے نا قتلا، تو اقتل اور لے یقتل. پھر آگے کیا ہو جائے گا جی لا تقتل، ٹھیک ہے. قاتل مقتول. اس کے بعد ذہبا، ذہبا، یذہبو، یذہبو، تذہبو، اذہب بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد لا یذہب یہ ہو جائے گا غائب کے لیے، اور لا تذہب بھی ٹھیک ہے. ذاہب مذہوب، ٹھیک ہے جی. خرجا، خرجا، یخرجو. اب یہ دیکھیں نا خرجا یخرجو ہے، تو یہ باب ناصرہ سے ہے، تو لہذا یہ فعل مضارع کا جو ہوگا نا غائب کا، تو یہ یخرجو نہیں ہوگا، یخرجو. انہوں نے محل زیر کاٹ کے بعد میں پیش کر دیا، تو یہ ٹھیک کر دیا یخرجو. اس کے بعد یخرجو ہوگا، یخرجو نہیں ہے، یخرجو. اور پھر تخرجو، اخرج، اور لے یخرج. لا تخرج خارج مخروج، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد شاربہ، یہ شاربہ نہیں ہے شاربہ ہے، تو شربن سے شاربہ، شوربہ، یشربو، یشربو، یہ یشربو ہوگا. پھر تشربو، اشرب ہوگا، ٹھیک ہے جی. کیونکہ یشربو ہے نا، تو لہذا اشرب. اور لے یشرب یہ ہو جائے گا فعل وہ غائب کے لیے فعل امر. اس کے بعد لا تشرب اور شارب مشروب. پھر کاتبہ جو آخری لائن ہے، کاتبہ، کتبہ، یکتبو ہوگا، یکتبو. اور پھر یکتبو اور تکتبو، اکتب، لی یکتب. آگے آ گیا لا تکتب کاتب مکتوب. تو اس میں کچھ جگہ پہ ہے کہ جو پیش لگنی تھی وہ انہوں نے زیر لگائی ہوئی ہے. میں نے ان کو ویسے وہ رسپانس دیا تھا آڈیو کلپ کی صورت میں بھی، تو ابھی میں نے سارے بول دیے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو وضاحت ہوگی. کیونکہ جو ہے نا یہ جو سامنے آپ کی اسکرین پہ یہ وہی ہمارے ایک ساتھی نے جو کام کیا ہے، ان کو تو میں نے رسپانس انڈیویجولی دے دیا تھا، تو اس پہ بھی آپ تھوڑا غور کر لیں کہ کچھ تو الفاظ چند ایک ایسے ہیں کہ جو کہ ہم نے جو چیزیں کور کی ہیں نا اس میں وہ کور نہیں ہوتے، تو وہ تو ہم چھوڑ بھی دیں گے تو نو پرابلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے غالباً ایک دو بار پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو فعل ہوتے ہیں نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صحیح افعال ہوتے ہیں، ایک غیر صحیح افعال ہوتے ہیں. غیر صحیح ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نارمل حالت میں نہیں ہوتے، یعنی ان کا مادہ جو ہے اس کے اندر کوئی حرف علت آتا ہے. حرف علت کیا ہے؟ حمزہ، واو اور یا. واو اور یا میں سے اگر کوئی کسی مادہ میں آئے تو وہ غیر صحیح افعال ہوتے ہیں. ان کو اس لیے غیر صحیح کہتے ہیں کہ ان کی جو بناوٹ ہے نا آگے جو گردان ہے وہ نارمل طریقے سے نہیں بنتی، وہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو وہ ہم انشاءاللہ ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے نا انٹرمیڈیٹ کورس والا، اس میں ہم انشاءاللہ وہ غیر صحیح افعال کو سمجھیں گے. اور اسی طرح جو ہے ان کی جب فعل ماضی اور فعل مضارع کی مختلف شکلیں بنتی ہیں تو ان میں چونکہ تبدیلیاں آتی ہیں، تو وہ اس میں اگر دو چار الفاظ وہ ہیں تو اس کا تو مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے صحیح نہیں کر پائے تو. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی کلیئر تھیں لیکن وہ اس میں تھوڑی غلطیاں ہیں، تو میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. اب جیسے پہلا ہے نا اکلت. اب اکلت کیا ہے؟ ہمارا یہاں یہ ایکسرسائز کرنی اصل میں کیا تھی کہ فعل ماضی ہے جہاں اس کو مضارع میں کنورٹ کرنا تھا، اور اگر کوئی فعل مضارع ہے تو اس کو تبدیل کر کے فعل ماضی بنانا تھا. تو یہ بھی ایک طرح کی ایکچولی پریکٹس ہے کہ ہم نے جو فعل ماضی اور مضارع کو پڑھا ہے اس کی ہمیں کتنی کو پہچان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کیا کیا جی اکلت. اب اکلت کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. بنیادی طور پر تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. تو اکلت فعلت کے وزن پہ ہے، یعنی اس نے کھایا. کس نے؟ وہ مؤنث ہے، ایک مؤنث نے کھایا. تو اب اس کا ہم اگر مضارع بنائیں گے تو یہ جو آگے لکھا ہے نا انہوں نے اکل تو، اب اکل تو ہے کہ میں نے کھایا، یہ خود بھی ماضی ہے اور یہ متکلم کا ہے، تو یہ جواب صحیح نہیں ہے.
अकलत का होगा ताकुलू, तू खाती है, तो यानी मदारे क्या बनेगा, ताकुलू। इसी तरह अगर आगे चले जाए तो ये है तस्जुदैनी, असल में ये जो नून के ऊपर जबर है ना, ये सही नहीं लगी, ये नून के नीचे जेर है। आपको याद होगा जब हमने तस्निया का पढ़ा था तो असल में ये नॉर्मल तो अगर होता तो होता तस्जुदानी, वो तुम दोनों सजदा करते हो, तस्जुदानी, तो ये उसकी नस्बी हालत है तस्जुदैनी। आपको याद होगा कि हमने जब हालत सीखी थी तो हमने कहा था कि जब नस्बी या जर्री हालत होती है तो आनी जो है वो ऐनी बन जाता है, और इसी तरह जो जमा होगी तो वो ईना बनता है, ठीक है, ऊना से ईना बन जाता है और आनी से ऐनी बन जाता है, तो ये ऐनी है तस्जुदैनी, तुम दोनों सिजदा करते हो। तो अब ये तो हो गया मदारे, तो अब हमने इसका माजी बनाना था, लेकिन यस्जुदाने देखे तो वो तो खुद भी मदारे है, तो लिहाजा तस्जुदैनी, तुम दोनों सिजदा करते हो, तो इसका माजी क्या होगा, तुम दोनों ने सिजदा किया, तो इसका क्या बनेगा, सजदतुमा, ठीक है, माजी में अगर जाएं तस्निया वाला तो सजदतुमा, तुम दोनों ने सिजदा किया। अच्छा आगे ज़हाबू से यज़हाबूना, ये सही किया इन्होंने। इसी तरह आगे जो है ये लाइबानी, अच्छा अब ये लाइबानी भी गलत टाइप हुआ, वही नून आखिर से अगर आप हटा देना तो ये बनेगा लाइबा, उन दोनों ने खेला, तो यलाबानी ये सही है। इसके बाद क्या जी, फरेह तुम सब खुश हुए, तो तफरे होना ये ठीक है। खरजना यखरुजना ये भी सही है। नकराऊ हम पढ़ते हैं, हाँ अब ये देखिए ये है मदारे, नकराऊ हम पढ़ते हैं, तो अब इसका माजी क्या होगा, हमने पढ़ा, तो क्या होगा कराना, तो ये यकराऊ सही नहीं है, इसका माजी बनेगा कराना, हम सब ने पढ़ा या हम सब ने तलावत की। अच्छा इसी तरह आगे क्या है जी, तकराआनी, तकराआनी क्या होगा जी, कि तुम दोनों पढ़ते हो, तकराआनी, तो यकराआनी ये ठीक, ये अब देखिए ये भी मदारे है, तो ये सही नहीं है जवाब। तो तकराआनी तुम दोनों पढ़ते हो, तो इसका माजी क्या होगा, तुम दोनों ने पढ़ा, तो तुम दोनों ने पढ़ा क्या होगा, करातुमा, तुम दोनों ने पढ़ा, ठीक है, माजी में तस्निया का करातुमा। अच्छा इसी तरह आगे क्या है जी, नस्ताइनो, अच्छा अब ये थोड़ी डिफरेंट चीज है, इसमें अलिफ ये जो सीन ता का इस्तेमाल है ना, ये हमने अभी हमारी स्टेज आगे थी जो आपने अभी नहीं पढ़ी, तो इसको आप छोड़ दें, ये नहीं अभी क्लियर होगा आपको। ये भी यानी जो हम सलासी मुजर्रद मजीद फी एक सब्जेक्ट आता है कि एक तो है ना 3 हरूफ वाला लफ्ज, जैसे ये अकालत है तो इसमें 3 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह ज़हाबा में, ज़हाबू में ज़हाबा ज़ालहाबा, लेकिन ये जो नस्ताइन है इसमें सीन और ता जो है ये इजाफी है, तो ये मजीद फी का हिस्सा जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। अच्छा आगे है जी फतहा, अब फतहा यफ्ताहु ये सही किया है इन्होंने। समेती तस्माइना, ये तस्मीना नहीं होना चाहिए, ये तस्माइना होना चाहिए, ठीक है, बस मीम के ऊपर जबर लगा लें तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा इसी तरह दाऊ तो ये भी छोड़ दें क्योंकि ये वो गैर सही फेल वाला है। दाना नदू ये ठीक है। तालाबूना, अब देखिए तालाबूना तुम सब खेलते हो, तो तुम सब ने खेला क्या हो जाएगा, यानी ये अलब तुम होगा ना, तो ये यलाबूना तो खुद मदारे है, तो दोनों मदारे बन गए, तो तालाबूना तुम सब खेलते हो, तो तुम सब ने खेला, अलिब तुम सब ने खेला। इसी तरह आगे क्या है जी, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तो ये अंसुरु तो हो गया वो मदद करता है, ये भी मदारे है, तो ये सही नहीं है। अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तो इसका माजी क्या बनेगा, मैंने मदद की। नसरतु, ठीक है, फअलतु नसरतु। सअलतुम तुम सबने सवाल किया, तसअलूना ये ठीक है। यमज़हूना मज़हू ये ठीक है। जअलत तजअलु ये ठीक है। तलबिसु यलबिसु ये सही नहीं है। अब देखिए तलबिसु भी मदारे है, यलबिसु भी मदारे है, तो तलबिसु तू पहनता है, तो माजी क्या होगा, तूने पहना, तो क्या बनेगा जी, तलबिसु से लाबिसा, तूने नहीं, लाबिसा तो हो जाएगा उसने पहना, तो तूने पहना लबिस्ता, तलबिसु लबिस्ता। इसके बाद गया जी शाहिदना हमने देखा, नशहदु हम देखते हैं, ये ठीक है। कतिफु यक्तफु
یکتفو نہ کریں نا، یکتفو نہ، آخر میں نون لگائیں، الف نہیں لگائیں، یہ تو ہو جائے گا نا اس کی یعنی نسبی حالت ہو جائے گی. تو نسبی حالت کا تو کوئی وجہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نے فعل مضارع کو نصب کیوں دیا ہے. تو کتفو یکتفو نہ، آگے الف ہٹا کے نون لگا دیں اور اس کے اوپر زبر ہوگا. یکتفو نہ وہ کاٹتے ہیں، وہ قطع کرتے ہیں. اچھا یہ کیا جی، غسل تو میں نے غسل کیا، اغسلو ٹھیک ہے. تصنعو نہیں، نصنعو ہم بناتے ہیں یا ہم مینوفیکچر، یہ کوئی چیز پیدا کرنا کے معنوں میں آتا ہے نا نصنعو، تو سنانا یہ ٹھیک ہے. طبختو یا طبخت ہے. اچھا یہ چھوٹا ہے ذرا فونٹ، اس کو تھوڑا سا مزید بڑا کروں. طبخت، طبخت یعنی اس نے پکایا، کھانا پکایا. طبخت تو تطبخو ٹھیک ہے. اس کے بعد ذرا تم سب کھیتی باڑی کی، تو تزرعون ٹھیک ہے، تم سب کھیتی باڑی کرتے ہو. تذهبو تو جاتا ہے، تو ذهبتا ہوگا. ہاں ویسے تذهبو سے ذهبت بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ یعنی اگر واحد مؤنث غائب کو لے تو پھر ذهبت ٹھیک ہے. تو وہ دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے. اس کے بعد تازنون، تازن تم ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آ جائیے جی تفہم، فہمت نہیں، فہمت نہیں ہوگا، یہ ہا کے نیچے زیر آئے گی. یہ جو ہے نا فہیمہ، یہ ہے سامعہ کے وزن پہ، یہ باب جو ہے نا سامعہ ہے. تو تفہمو کی بجائے یہ تفہیمو ہونا چاہیے، اور یہاں پہ ہو جائے گا فہمت، یعنی ہا کے نیچے زیر لگا لیں تو بس یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد کیا جی یجعلو، جعلا یہ ٹھیک ہے. قرأ یقرأ یہ بھی ٹھیک ہے. اذهبو ذهبتو یہ بھی ٹھیک ہے. فہما تفہمو، یہ تفہیم نہیں، فہما تفہمو، میم جو ہے نا یہ جو جزم لگی ہوئی ہے، جزم نہیں آئے گا، تفہمو ہوگا. میم کے اوپر پیش لگا دیں تو یہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح سے ہماری یہ اصل میں ایکچولی کیا تھا کہ یہ وہ تھی ہماری ریویژن تھی. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.